السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے والے ہیں، ایک ایسی کہانی سنانے والے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کو بڑا فائدہ محسوس ہوگا، جس قصے سے آپ کو بڑا سبق ملے گا۔ دوستوں دیکھیے، اگر آج ہمیں کسی سے محبت کرنی ہو یا پیار کرنا ہو تو ہم چہار دیواری تلاش کرتے ہیں اور دروازے بند کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز باہر کو نہ پہنچے، لیکن جب جھگڑا کرنا ہو تو ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں، گلی اور محلوں میں آ جاتے ہیں اور کوٹ اور کچہری کو آباد کر دیتے ہیں۔ وہ کیا پرانے لوگ تھے کہ جنہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا یا جھگڑا ہوتا یا گھریلو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اپنے گھر کے چہار دیواری میں ہی رہ کر کے اسے نمٹا لیتے تھے، یہاں تک کہ پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہوا۔ چلیے آج کا قصہ ہم بتاتے ہیں۔ آج کا قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اور ایک خوبصورت عورت کی۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے سامنے والے گھر کی چھت پر پڑتی ہے اور اس چھت پر ایک خوبصورت عورت کپڑا سکھا رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو اس کی خوبصورتی بادشاہ کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ بادشاہ اپنی باندی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ تو باندی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ چھت سے نیچے اترتا ہے۔ نیچے اترنے کے بعد اس کے دل و دماغ میں اس عورت کا حسن و جمال کا ایک جادو چھا جاتا ہے۔ اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے غلام فیروز کو بلاتا ہے اور ایک بہانہ اور ایک کام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیروز، تمہارا ایک کام ہے کہ تم اس خط کو لے کر کے فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور یاد رکھنا ایسے ہی واپس نہ آ جانا، بلکہ اس کا جواب بھی لے کے آ جانا۔ بادشاہ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیروز زیادہ سے زیادہ دن تک وہاں رہے تاکہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر سکے۔ فیروز بادشاہ کے یہ حکم سنتے ہی وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ اس کے بعد فیروز وہ خط لے کر کے اپنا گھر چلے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے سفر کی تیاری کرنے لگتا ہے اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہے اور وہ رات اپنے گھر میں ہی گزارتا ہے۔ پھر صبح صبح وہ اپنے منزل مقصود کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر بادشاہ دیکھتا ہے کہ فیروز نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، یعنی بہت دور جا چکا ہے، تو بادشاہ چپکے سے اس کے گھر پر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس کی بیوی اندر سے آواز لگاتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، یعنی تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ اس کی بیوی دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ ڈائریکٹ جا کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور بادشاہ اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے یہاں مہمان بن کر کے آیا ہوں، تم میری خدمت کرو، میرا سیوا کرو، اور میٹھی میٹھی دل لبھانے والی بات کرنے لگتا ہے۔ کہتی ہے بادشاہ سلامت، ہمارے غریب خانے میں آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، میں مہمان بن کر کے آیا ہوں، تم میری خدمت کرو، میرا سیوا کرو، اور میٹھی میٹھی دل لبھانے والی بات کرنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے، عورت کا جو ہے سکس سین جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا مرد کا مطلب کیا ہے، اس کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے،
اسی طرح فیروز کی بیوی بھی بادشاہ کی باتوں سے اور ان کے رویوں سے سمجھ گئی اور اس کا مقصد سمجھ گئی کہ بادشاہ کیا چاہتا ہے۔ فیروز کی بیوی بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں اللہ کا پناہ چاہتا ہوں، آپ کی رویوں سے اور آپ کی باتوں سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے عورت، اے لڑکی، تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو فیروز کی بیوی، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، تو فیروز کی بیوی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، بے شک آپ بادشاہ ہیں، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ شیر چاہے کتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو وہ کبھی مردار نہیں کھاتا ہے، اور آپ بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے کے لیے آ گئے ہیں جس کٹورے میں آپ کا کتا پانی پیتا ہے۔ بادشاہ کو فیروز کی بیوی کی یہ بات دل پر لگ گئی اور بادشاہ شرمندہ ہو گیا، شرمسار ہو گیا اور انہیں ڈر لگنے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اور جلد بازی میں وہ گھر سے باہر نکل گیا، اپنا چپل بھول گیا۔ ادھر راستے میں فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ ہم نے تو وہ خط گھر پہ ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ فیروز جو ہے وہ آدھے راستے سے واپس آتا ہے اور واپس آ کر کے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ خط لیتے ہوئے پلنگ کے نیچے رکھی ہوئی بادشاہ کی چپل نظر آ جاتی ہے اسے۔ فیروز سمجھ جاتا ہے کہ بادشاہ نے کچھ گڑبڑ کیا ہے، وہ کچھ بولتا نہیں ہے، وہ اپنے خط کو لے کر کے وہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ اپنا سارا کام نمٹا کر کے وہ واپس آتا ہے۔ واپس آنے کے بعد بادشاہ کو وہ خبر دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو خط لکھا تھا اس کا جواب بھی مل گیا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کی وجہ سے وہ فیروز کو 100 اشرفیاں انعام میں دیتا ہے۔ فیروز وہ اشرفیاں اپنے گھر لے کر کے آتا ہے۔ گھر لانے کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چلو مارکیٹ چلو، بازار چلو، آج تمہیں جو بھی چیزیں پسند ہو آج تم اپنی پسند کی چیزیں خرید لو۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی بازار جاتے ہیں اور فیروز کی بیوی اپنے من پسند چیزیں خریدتی ہے اور گھر کو واپس آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد فیروز کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کپڑا پہن کر کے اپنے مائکے یعنی والدین کے یہاں چلو۔ تو فیروز کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کی جیسی مرضی، میں اس کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں، ریڈی ہوں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی فیروز اپنے سسرال جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے فیروز 2-3 دن وہاں رکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بنا کہے چپ چاپ خاموش ہو کر کے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جب 3-4 مہینہ گزر جاتا ہے اور فیروز کے سسرال والے جب دیکھتے ہیں کہ فیروز نہ تو بات کر رہا ہے اور نہ ہی اسے لینے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچانک فیروز کو کیا ہو گیا کہ وہ اتنے دن اسے یہاں پہ چھوڑ رکھا ہے، وہ لینے کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات بھی کر رہا ہے۔ تو اس کا سالہ یعنی فیروز کا سالہ فیروز سے ملنے کے لیے آتا ہے اور آنے کے بعد وجہ معلوم کرنا چاہتا ہے، تو فیروز کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو اس کے سالہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے مجبور ہو کر کے قاضی کے پاس جانا ہوگا۔ تو فیروز کہتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو فیروز کا سالہ قاضی کے پاس جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے فیروز بھی آ جاتا ہے۔ جب وہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں بادشاہ سلامت بھی قاضی صاحب کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اور یہاں پہ ایک بات سننے والی بات ہے کہ وہ کس انداز سے اپنا کیس
قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ فیروز کا سالہ نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے اور لمبی عمر دے۔ فیروز کا سالہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب میں نے اس کو ایک ہرا بھرا باغ دیا جس میں بہت سارے پھل تھے اور پھول تھے اور اس میں ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا۔ میں نے اس شخص کے حوالے کیا تھا، لیکن اس شخص نے بہت سالوں تک اس باغ کو استعمال کیا، یوز کیا، اس کے پھل بھی توڑ لیے، اس کے درخت سارے کاٹ دیے اور اس کے پھول کو بھی توڑ لیے اور اس کنویں کا پانی کو بھی خراب کر دیا۔ اس کے بعد یہ باغ مجھے حوالہ کر دیا۔ تو قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فیروز سے فرماتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ فیروز کہتا ہے نہیں قاضی صاحب، ہم نے تو اس کو بہتر حالت میں اس باغ کو لوٹایا ہے۔ پھر قاضی صاحب فیروز کے سالوں سے پوچھتا ہے تو کہتا ہے ہاں اس نے تو بہتر حالت میں لوٹایا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کیوں لوٹایا ہے، کس وجہ سے لوٹایا ہے، کیا ریزن اور کیا وجہ تھی؟ تو فیروز کہتا ہے کہ قاضی صاحب میں ایک روز باغیچہ میں گیا، یعنی اپنے باغ میں گیا، تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے ڈر لگا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ شیر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ تو وہاں پہ قاضی صاحب کے پاس سائڈ میں جو بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے تو فوراً ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے، صحیح ہو گئے اور کہنے لگا کہ فیروز تم اس بات سے مطمئن اور اطمینان رہو، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس باغ میں شیر ضرور گیا تھا، لیکن وہ مایوس ہو کر کے آیا، وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا اور وہ تھوڑی دیر رہا اور اس کنویں کا پانی بھی نہ پی سکا، نہ اس باغیچہ کا پھل توڑ سکا، نہ پھول توڑ سکا، وہ مایوس ہو کر کے واپس لوٹ آئے۔ اور فیروز میں تمہیں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ تم مطمئن رہنا اس بات سے کہ تمہارے باغ کے جو دیوار ہے وہ مضبوط قلعوں کے مانند ہے، اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ فیروز نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو فیروز مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد فیروز کہنے لگا کہ قاضی صاحب میں بادشاہ کے بات سے متفق ہوں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں، اور اپنے سالوں سے کہا کہ تم بھی اپنا کیس واپس لے لو۔ دوستوں، یہ قصہ اور یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم تھوڑی تھوڑی سی باتوں کی وجہ سے اپنے ماں بہن کی جو ہے عزت کو چوک چوراہیوں پر لے کر آ جاتے ہیں، کورٹ کچہری تک لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔